ازانت عزیز، سیسا تو ہر جگہ پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے بے قدر ہے. آسینا ہمر جایا بھی اضاف محلت، سیسا ہر جگہ پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے بے قدر ہے. اور لال دشوار بدستا ہے، ازانت عزیز، لال بہت مشکل سے ہاتھ میں آتا ہے، اسی وجہ سے بڑا گرام قدر ہے. اللہ، تھوڑی چیز جو ہوتی ہے نا بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر قطرے نیسا ایک قطرہ سیٹی میں ٹپک جائے تو اس سے جو موتی بنتا ہے اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے، اور کئی قطرے ٹپک جائے اور چھوٹی چھوٹی موتی بن جائے تو ان کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، ہر جوہری کو معلوم. اور تھوڑے لوگوں نے تو فرعونی قیادت کی ناک میں دم کر دیا تھا، فرعونی قیادت کی ناک میں دم کر دیا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. وَإِنَّهَا لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ. اللہ، یہ تھوڑی سی جماعت ہے، یہ مٹھی بھر، اور اس نے پوری فرعونی قیادت کی ناک میں دم کر رکھا ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، پوری فرعونی قیادت کی ناک میں دم کر رکھا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، ہم کو تو ان سے بہت ڈر لگتا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ، ہم تمام کے تمام ان سے خوف زدہ ہیں. آپ دیکھو ہیں تھوڑے لیکن دلائل اتنے مضبوط رکھتے ہیں کہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ان کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتا. دلائل کے اعتبار سے آج سب پر بھاری ہے، یہ ہے تھوڑے لیکن دلائل کے اعتبار سے سب کے اوپر بھاری ہے. ان کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں، سب پہ تو خوف زدہ ہے. جیسے وہ تھوڑی سی جماعت فرعونی قیادت کی ناک میں دم کیے ہوئے تھی اور جمی ہے، پورے کے پورے لوگ ان سے خوف زدہ تھے. اور بہت زیادہ بھیڑ تو مؤنث ہوتی ہے. مؤنث مذکر کسے بولتے ہیں؟ مرد کو. مؤنث کسے بولتے ہیں؟ عورت کو. ایک شاعر نے کوئی شعر کہہ دیا، عرب کا کوئی شاعر تھا، عرب کا ایک شاعر تھا، اس نے کوئی شعر کہہ دیا تو سارے گاؤں والے بگڑ گئے اور کہا کمینے کو مار لو، پیٹ لو جس کو. آپ کی شاعر کو معلوم ہو گیا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور میرے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا ہے. اکیلے کہنے لگا ان قومی تجمعوا وبقتلی تحدثوا لا ابالی تجمعا کل جمع مؤنث. بولتا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ جمع ہوئے ہیں. ان قومی تجمعوا، میرے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے. وبقتلی تحدثوا، اور میرے قتل کی بات چیت ہو رہی ہے. لا ابالی تجمعا، میں اتنی کثرت سے اکیلا نہیں ڈرتا، اس لیے کہ کل جمع مؤنث، ہر کثیر چیز مؤنث ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے. تو تھوڑی چیز مذکر ہوتی ہے اور بہت ساری چیز مؤنث ہوتی ہے. شاعر کی زبان میں لا ابالی تجمعا، میں کثرت سے نہیں ڈرتا، کل جمع مؤنث، اس لیے کہ ہر کثیر چیز مؤنث ہوتی ہے، عورت ہوتی ہو. میں مرد ہوں، میرے مقابلے میں عورت کھڑی ہوگی. اور اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم دنیا کے اندر کثرت کی اتباع کرو گے، کثرت دیکھ کر کے ان کے پیچھے چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن خود کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کثرت کے اندر حق موجود ہو. کثرت کی اتباع اگر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. لہذا کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہم کثیر تعداد میں ہیں لہذا یہ کثرت حقانیت کی دلیل ہے، ہم حق پر ہیں اس لیے کہ کثیر ہیں. نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ کثرت یہ حق کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اگر تم کثرت کی اتباع کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. بات کہاں سے چلی گئی؟ اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول کی بات نہیں مانتے، صحابہ کی بات نہیں مانتے. ایک دلیل ملاحظہ ہو، صحابہ کی بات نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی بات نہیں مانتے. اچھا، حضرت عمر کی بات نہیں مانتے.
بات ابھی پیش کیا. انہوں نے کہا کہ قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارشوں میں کہتا ہوں کہ رسول نے کہا تم کہتے ہو وہ ابو بکر اور عمر نے کہا. حدیث ملاحظہ حدیث. وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ان ارأيت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في ابواب الحج. اسے امام ترمذی ابواب حج کے اندر آئے. دیکھ لو یہ روایت ایسے ہی ملے گی زیر زبر کے فرق کے بغیر. اسی طرح یہ حدیث موجود ہوگی. حضرت ابن شہاب سند کے ساتھ میں نے بیان کر دی. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شام کا رہنے والا آدمی آیا اور کہا کہ حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے؟ فقال عبداللہ ابن عمر یہ حلال جائز ہے. تو شامی کہنے لگا لیکن آپ کے ابا حضرت عمر تو منع کرتے تھے, حج تمتع نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا سن آہستہ سن ذرا, میرے باپ نے منع کیا ہے وہ صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول نے اسے کیا ہے. میرا باپ عمر منع کرتا ہے اور رسول نے اسے کیا ہے. امرو ابی اتبعو ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بول میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی یا میرے رسول کی؟ فقال الرجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شامی نے کہا نہیں, عمر کی بات نہیں مانی جائے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے. اب میرا باپ لاکھ منع کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول نے کوئی بات کہہ دی تو تمام کے تمام صحابہ کرام اگر اس کے خلاف کوئی بات کہتے تو کسی صحابی کی بات نہیں مانی جائے گی, رسول کی بات کی جائے گی. یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہی واقع کر دی. اب عمر نے اگر 3 کر دی تو ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے. ہم نے عمر کا کلمہ تو پڑھا نہیں ہے, ہم نے تو کلمے میں یوں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یوں نہیں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ عمر رسول اللہ ابو بکر رسول اللہ. نہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور اگر حجت ہے کوئی دین کے اندر تو وہ صرف ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہستی ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے عمر کا کلمہ تو پڑھا نہیں, ابو بکر کا کلمہ تو نہیں پڑھا. لہذا عمر اگر ایک مجلس میں 3 طلاق 3 نافذ کرتے ہم نہیں مانتے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے کہا کہ 3 طلاق ایک مجلس کے اندر ایک ہی واقع ہوتی ہے. ایک طرف عمر کا قول ہے, دوسری طرف حدیث موجود ہے. عمر کا قول لوگے کہ حدیث لوگے؟ حدیث اس طرح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانۃ بن یزید اخو بنی مطلب امرأته 3 في مجلس واحد فحزن عليه حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقها قال طلقتها 3. قال فقال في مجلس واحد قال نعم. قال فإنما يأتيك واحدة فارجع إن شئت قال فرجعها فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر رواه أحمد في مسلم. پڑھ کر کے بتا ایک حدیث پڑھ کے بتا, گالیاں زبان پر تیرے ہیں, ایک حدیث پڑھ کے بتا. حدیث کا ٹکڑا تو پڑھ نہیں سکتا, پوری حدیث سے پڑھے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رکانہ ابن یزید ایک صحابی ہیں, انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی. طلاق امرأتہ 3 فی مجلس واحد, ایک مجلس کے اندر انہوں نے 3 طلاق دے دی. بہت غمگین ہوئے, فحزن علیہ حزنا شدیدا, بہت غم ہوا انہیں. آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا اللہ کے رسول ایک مجلس
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلیئر کرنا چاہا، کہا کہ کیسے طلاق دیا تم نے؟ کہا طلقتها ثلاثا، 3 بار طلاق 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 بول دیا. تو آپ نے پھر واضح طور سے سمجھنا چاہا، آپ نے پوچھا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاق دیے؟ ارے نا ہاں ایک ہی مجلس میں 3 طلاق بس. اور فإنما هي تلك واحدة، یہ تو ایک ہی ہوئی. فإنما هي تلك واحدة، یہ نبی کا بیان ہے، نبی کا قول ہے، یہ تو ایک ہی ہوئی. پر اگر چاہے تو رجوع کر لے. قال فرجعنا بھی کہتے تو انہوں نے رجوع کر لیا. یہ حدیث ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے. اب اگر حضرت عمر 3 طلاق کو ایک مجلس کی 3 نافذ کر دے تو ہم نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے. اس لیے کہ خود تمام صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث آ جائے تو پھر بات نہیں مانی جائے گی کسی کی، صرف حدیث لی جائے گی. کہتے ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو نہیں مانتے، عمر کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں تو نہیں مانتا، تو نہیں مانتا. اب رمضان آ رہا ہے، آپ خوب تراویح کے اوپر لیتے ہوگی. یہی میں بول دیتا ہوں کہ نبی کی بھی یہی سنت تھی 8 3 11، اور سنت عمری بھی 8 3 11 ہے. دلیل مراد ہو. وعن سعید بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نام ہے ہمارا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، ابی بن کعب وتمیم الداری ان يقوم للناس ب11 ركعة، قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العشي وما كنا ننصرف الا في بزوغ الفجر. رواه مالک فی الموطا. موطا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت انہی لفظوں میں دیکھی جا سکتی ہے، ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے. حضرت سعید ابن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حکم دیا ابی ابن کعب کو. ابی ابن کعب ایک صحابی ہیں. حضرت عمر نے انہیں حکم دیا، اور تمیم داری، جانتے ہیں یہ تمیم داری کون ہے؟ یہ ایک عیسائی تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے ہی دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ واحد صحابی ہے، بڑا عجیب و غریب صحابی ہے. کبھی مختصراً ان کی سیرت بیان کروں گا. یہ وہ واحد صحابی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دجال کو دیکھا ہے. ان سے حضرت عمر نے فرمایا اور ابی ابن کعب سے فرمایا کہ ان یقوم للناس، جاؤ لوگوں کو نماز پڑھاؤ رمضان میں تراویح کی 11 رکعت، 11 رکعت، 8 3 11. دیکھ لو یہ حدیث، یہ حضرت عمر کا حکم ہے کہ جا کر کے سارے لوگوں کو ناس مانے تمام لوگ، مدینہ کے اندر جتنے لوگ رہ رہے ہیں عورت اور مرد، تمیم داری، جاؤ تم تمام عورتوں کو 8 رکعت تراویح 8 3 11 پڑھاؤ، اور ابی ابن کعب مدینہ کے تمام مردوں کو جا کر کے 8 3 11 پڑھاؤ. تمام لوگوں کو، مدینہ کے تمام لوگوں کو پڑھاؤ. کتنی رکعت ہے؟ 11 رکعت. کہتے ہیں کہ تہجد اور تراویح دو الگ الگ چیز ہے. کیا بات ہے، اللہ اللہ اللہ. ارے امام کے پیچھے پڑھ کر کے کیوں اپنی آنکھ سے برباد کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ قبر میں 3 سوالوں کے علاوہ کوئی اور سوال کیا جائے گا. پہلا سوال کیا، تیرا رب کون؟ برابر. دوسرا سوال تیرا نبی کون؟ تیسرا سوال تیرا دین کو کیا ہے؟ نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا. چوتھا سوال تم نے خود اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے کیا، کہ پوچھا جائے گا کس امام کے ماننے والے تھے. ارے وہ سوال جس کے بارے میں بے
سوائے جہنم کے؟ جی لہذا نبی کو مانو. دنیا کے تمام انسانوں کو اگر چھوڑ دو تو پرشش نہیں ہوگی. قبر میں 3 سوال، حشر میں صرف سوال یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کو مانا اور نبی کو مانا یا نہیں. بقیہ کوئی اور سوال تم سے نہیں کیا جائے گا. ارے اللہ کے بندو اور سوالات کیوں حل کر رہے ہو جس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. غیر اہم سوالات کو حل کرتے بیٹھے بیچارے، اور پوری زندگی اس میں ضائع کر رہے ہیں، مگن ماری کر رہے ہیں، سر کھوا رہے ہیں. ایک لطیفہ یاد آیا، بول دیتا ہوں. ویسے لطیفے کی عادت تو نہیں ہے، بہرحال ایک کتاب میں لکھا دیکھا سو میں بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کرتا، کتاب میں لکھا ہوا تو بیان کرتا ہوں. ایک دیوبندی مولوی تقریر کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا. ایک قوم تو ایسی ہے اس کا پورا دن خوابوں کے اوپر چل رہا ہے، پورا دین پورا مذہب خوابوں پر چل رہا ہے. مولوی کہنے لگا خواب کے اوپر ایک اور بات یاد ہے. چلو پہلے واقعہ سنا دیتا ہوں. دیوبندی مولوی تقریر کر رہا تھا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. بیٹا حدیث آتی نہیں، قرآن آتا نہیں، تو خواب ہی نہیں بیان کرے گا اور کیا بیان کرے گا؟ گالیاں نہیں دے گا. حدیث آتی نہیں، قرآن آتا ہی نہیں، بیٹا خواب بیان کرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ سامنے ایک دریا ہے اور 4 کشتیاں ہیں. 4 ہی کا پہاڑا پڑ رکھا ہے انہوں نے، اور کوئی پہاڑا ہی نہیں آتا، صرف 4 کا پہاڑا آتا ہے. 4 کشتیاں دیکھی. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ وہ 4 امام 4 کشتیوں پر ہیں. اسی جلسے میں جس میں یہ دیوبندی مولوی تقریر کر رہا تھا، ایک اہل حدیث بھی بیٹھا ہوا تھا. کھڑا ہو گیا، کہا مولوی صاحب یہی رک جاؤ، آپ تھوڑا مجھے کچھ کہنا ہے. تاکہ بولو. بولے جب آپ وہاں 4 کشتیاں دیکھ رہے تھے میں بھی وہیں تھا. بولے تو بھی وہیں تھا؟ بولے ہاں وہیں تھا میں، اور 4 کشتیوں پر گیا تھا میں. ایک کشتی کے ملا کے پاس گیا تو اس کے کان میں نے کچھ کہا تو اس نے مجھ کو ایک جواب دیا. پھر میں دوسری کشتی کے ملا کے پاس گیا، میں نے اس کے کان میں کچھ کہا تو اس نے مجھے ایک جواب دیا. تیسری کشتی کے ملا کے پاس گیا تو میں نے اس کے کان میں کچھ کہا، اس نے مجھے ایک جواب دیا. چوتھی کشتی کے ملا کے پاس گیا، میں نے اس کے کان میں کچھ کہا تو اس نے مجھے ایک جواب دیا. مولوی صاحب جانو کہ میں نے ان ملاحوں سے کیا کہا تھا اور ان ملاحوں نے مجھے کیا جواب دیا؟ ہاں بولو. بولے 4 ملاحوں کے کان میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت آپ تو امام ابو حنیفہ ہے، اس کشتی میں سارے حنفی بیٹھے ہوئے ہیں، میں محمدی ہوں، کیا کروں؟ تو انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی. پھر میں دوسری کشتی میں آیا جس میں امام شافعی ملا تھے. میں نے پوچھا حضرت میں محمدی ہوں اور اس میں سب شافعی بھرے ہوئے ہیں، میں کیا کروں، بیٹھ جاؤں؟ تو انہوں نے میرے کان میں ایک بات کہی. پھر میں تیسری کشتی میں گیا، امام مالک ملا تھے. میں نے ان سے پوچھا حضرت اس میں سب مالکی بیٹھے ہوئے، میں تو محمدی ہوں، بیٹھ جاؤں؟ تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی. پھر چوتھی کشتی میں گیا، وہاں میں تمہیں حنبل تھے، میں نے ان کے کان میں کہا کہ حضرت میں تو محمدی، اس میں سب حنبلی بھرے ہوئے ہیں، بیٹھ جاؤں؟ 4 نے مجھ سے ایک ہی بات کہی، کہا نہیں ان کشتیوں پر مت بیٹھنا، ابھی ایک محمدی جہاز آ رہا ہے اس کے اوپر بیٹھ جانا، ہم تو ان کو لے جا رہے ہیں ڈبونے کے لیے. جی تو جو محمدی جہاز پر بیٹھا وہ بچ گیا. یہ میرا قول نہیں ہے، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے. یہ میزان کبریٰ شیرانی اٹھاؤ، شیرانی کی کتاب میزان کبریٰ اٹھاؤ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے، بولتے حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے. آگے فرما
جو حدیث کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر ہوا بھٹک گیا ہو. وہی بات کشتیوں کی ہے. تمام نے یہی کہا ہم ادھر ڈبونے جا رہے ہیں. محمدی جہاز آ رہا ہے, اس جہاز کے اوپر بیٹھ جانا بچ جائے گا, ان کو تو ہم ڈبونے لے جا رہے ہیں. یہ بیٹے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ڈٹ کر کے, سب کو ڈبونے لے جا رہے ہیں. لیکن کلمہ تو ہم نے محمد کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کسی اور کا کلمہ تو ہم نے نہیں پڑھا. ہاں تو خواب کے اوپر ایک بات اور یاد ہے, یہ تو دیوبندی مولوی کا خواب تھا اور اس پر اہل حدیث کا نقد. در مختار میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. 100 مرتبہ خواب میں دیکھا. اچھا, اس سلسلے میں حدیث کیا بولتی ہے اور حنفی کتاب کیا بولتی ہے؟ پہلے حدیث ملاحظہ ہو. بخاری شریف کی روایت پہلے ملاحظہ ہو. اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے اور یہ روایت کتاب التوحید کے اندر موجود ہے. بخاری کتاب التوحید میں روایت اس طرح ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو ایسا آدمی جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. لا تدرک الابصار, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. جی, اور جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا, ایسا آدمی بھی جھوٹا ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, نہ تو عیاناً اپنی آنکھوں سے نہ خواب میں, اس لیے کہ اللہ کا تصور ناممکن ہے, اس لیے کہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے جو آنکھوں میں آ سکے, دماغ میں آ سکے. تعقل تو کیا جا سکتا ہے لیکن تصور کیسے کریں گے آپ؟ تصور کیسے کریں گے آپ؟ تو اللہ کو خواب میں دیکھنا یا اسی طریقے سے اپنی آنکھوں سے دیکھنا, کوئی اگر دیکھنے کا دعویٰ کرے تو حضرت عائشہ فرماری جھوٹا ہے. فتاوی قاضی خان کے اندر لکھا ہے, قاضی صاحب لکھتے ہیں فضل التسبیح و تسلیم میں, انہوں نے باب باندھا فضل بابو فضل التسبیح و تسلیم, جہاں انہوں نے تسبیح وغیرہ کی فضیلت بیان کی ہے. قاضی صاحب جو حنفی فقہ کی ایک کتاب ہے قاضی خان, اس کے اندر قاضی صاحب لکھتے ہیں جو خود حنفی ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے تو ایسے آدمی میں اور ایک بت کے پوجنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے. انہیں حنفی کتابوں کا بھی علم نہیں بچارو. امام صاحب کی طرف کیسی غلط بات منسوخ کر دی ہے. کہے حنفی کی اس کتاب میں قاضی خان میں لکھا ہوا ہے فضل التسبیح و تسلیم میں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو ایسے آدمی میں اور بت کے پوجنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے. اب بتائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں پہنچا دیا تم نے غلو کر کے؟ تو میں نے کہا نہیں کہ یہ بیٹا غلو اسی سے منع کیا گیا ہے. یہی چیز ہے یہودیوں کے اندر آئی تو انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, یہی چیز نصارہ میں آئی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اور یہی چیز بریلیوں میں آئی تو جتنے مدار اتنے پروردگار بنا لیے گئے, اور یہی چیز دیوبندیوں میں آئی تو انہوں نے اماموں کو خدا کا درجہ دے دیا, نبی کا درجہ دے دیا. یہ غلو بہت خطرناک چیز ہے, اسی سے پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں اور قرآن اور حدیث میں بڑی سختی سے غلو سے روکا گیا ہے. غلو کا مطلب کسی کے درجے سے اس کو آگے بڑھا دینا, کسی کے درجے سے اس کو آگے بڑھا دینا. نبی نے خود کہا کہ مجھے میرے مرتبے سے آگے مت بڑھاؤ. آپ نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اللہ اکبر. رواه البخاری. یہ نبی کا فرمان ہے. آپ فرما رہے ہیں مجھے اس طرح مت بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم کو بڑھا دیا. ارے میں تو اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بولو. یہ ہے نبی کی تعلیم, نبی کا فرمان کہ میرا درجہ یہ ہے کہ میں
کا حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، اس کا بھیجا جو ہے برابر نہیں ہوتا جھوٹے کا. ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ فوراً اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے. در مختار میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ پڑھیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ میں پہنچے، دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے. اچھا، پھر آپ نے بایاں پیر اٹھا لیا، ایک پیر پر کھڑے ہو گئے، داہنے پیر پر کھڑے ہو گئے، بایاں پیر اٹھا کر کے داہنے پیر پر رکھ لیا، اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے پورا قرآن پڑھا. رکوع گئے، سجدے میں گئے. جب نماز ختم ہوئی 2 رکعت میں پورا قرآن، پہلی رکعت کے اندر تو داہنے پیر پہ کھڑے ہوئے بایاں پیر داہنے پیر کے اوپر رکھ لیا، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے بائیں پیر کے اوپر داہنا پیر اس کے اوپر رکھ لیا. یعنی ایک مرتبہ ایک پیر کے اوپر کھڑے ہوئے، دوسری مرتبہ دوسرے پیر کے اوپر، اس طرح 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا انہوں نے. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر، کوئی انسان اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اور میں نے تیری معرفت اس طرح حاصل کر لی جیسا کہ تیری معرفت کا حق ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا دعویٰ ہے. امام صاحب کی طرف ایسی بات منسوخ کرنا ہے امام صاحب کی توہین ہے. اور پھر رونے لگے، آواز آتی ہے خانے کعبہ کے کونے سے، ابو حنیفہ گھبرا نہیں، تیری یہ عبادت مجھے بہت پسند آئی، جا میں نے تجھے بخش دیا، اور جو تیری اتباع کریں گے ان کو بخش دیا. اللہ، جھوٹے نے یہ کہانی کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ اس یوگا کی اور کثرت کی حضرت امام کو کیا ضرورت پیش آئی، یہ یوگا کرنے کی کیا ضرورت تھی. اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی نے کبھی ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے اس طرح نماز ادا نہیں کی ہے. تو جب نبی نے یہ کہا کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ امام صاحب کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ یہ نماز تو نہیں ہوئی، ہاں ایک یوگا ہوا، ایک کثرت ہوئی. اور نماز اور کثرت اور یوگا میں تو فرق آپ حضرات کو معلوم ہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی کے تعلق سے ایک حدیث پاک اور پڑھ دوں. روایت اس طرح ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. رواه البخاری في کتاب الصلاة، امام بخاری اسے کتاب الصلاة کے اندر لائے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری نماز پڑھے، غور کیجیے، ہماری نماز پڑھے، نبی نے نہیں اور میری نماز، ہماری نماز. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کی نماز اور صحابہ کرام کی نماز ایک ہی تھی. بعض لوگ کہتے سینے پر بھی نیت باندھو، بعض لوگ کہتے ناک کے نیچے بھی باندھو. ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، مولوی صاحب ایک سوال کا جواب دیں گے؟ نا. میں نے کہا کہ شریعت کہاں اتری ہے؟ شریعت کدھر اتری ہے؟ نماز کا حکم کہاں اترا ہے؟ سینے پر یا ہاتھ باندھنے کا حکم کہاں اترا ہے؟ رکوع کرنے کا حکم کہاں اترا ہے؟ سجدہ کرنے کا حکم کہاں اترا ہے؟ اور میں نے کہا یہ تو چھوڑو، پورا قرآن اور پوری حدیث وہی جلی اور وہی خفی کہاں اتری ہے؟ وہی جلی کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اسے جبرائیل لے کر آئے ہیں، روح الامین لے کر اترے ہیں. کہاں؟ عَلَى قَلْبِكَ، اے ہمارے حبیب تیرے دل کے اوپر جو سینے میں ہے.